हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उर्दू कशीदा। आज की वीडियो नंबर 32 है। आज का हिस्सा 1 है। आज की वीडियो में हम उर्दू कसीदे की तारीफ़ और उर्दू कसीदे का फ़न और इसके अज्जाए तरकीब को देखेंगे। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, कसीदे के बारे में हम कसीदे की सिन्फ के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी गाढ़ा मग़ज़ या मग़ज़ गलीज़ है। कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से निकला है जिसके मानी इरादा करने के हैं। इस्तिलाही मानी में ऐसी नज़्म जिसमें किसी बादशाह वगैरह की तारीफ़ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। उर्दू में कसीदा फ़ारसी से आया है, तो इसके बारे में हमें चंद मालूमात होना ज़रूरी है। तो कसीदे की सिन्फ। कसीदा इस शायरी को कहा जाता है जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की अच्छाइयाँ बयान की जाती है। तो कसीदे में जो ज़िंदा शख्स होता है उसकी तारीफ़ बयान की जाती है। मर्शिया होता है, उसमें जो मुर्दा होता है उसकी तारीफ़ बयान की जाती है। इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन तौहीन और बुराई करने के लिए भी कसीदा निगारी की जाती है। फिर भी ज़्यादातर कसीदा निगारी अच्छाइयाँ बयान करने के लिए होती है। कसीदा निगारी के लिए 4 अनासर तय किए गए हैं, जिसमें तस्बीह है, गुरेज़ है, मदा है यानी तारीफ़, और चौथा है हुस्न मतलब, हुस्न तलब या दुआ। तो ये 4 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं कसीदे के। मगर जब ये कसीदा अब हुजू के माने होते हैं बुराई, तो मगर जब ये कसीदा हुजू या तौहीन के लिए लिखा जाता है तो अमूमन इसमें कसीदे के चारों अनासर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कसीदे का तरीका गज़ल की तरह ही है। इसकी शुरुआत भी मतला से होती है। मतला में जो काफ़िया इस्तेमाल होता है उसी में पूरा कसीदा लिखा जाता है। मतला के बाद शायर अपने मज़मून और उसकी ज़रूरत के मुताबिक शेर लिखता है और आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करके मक्ता कहता है, यानी आखिरी शेर को कहता है। कसीदे में शेरों की तादाद तय नहीं होती, मगर हर शेर सिलसिलेवार अंदाज में लिखा जाता है। इसका तसलसल शुरू से लेकर आखिर तक कायम रहता है। शाही और नवाबी ज़माने में कसीदे की सिन्फ निहायत मकबूल थी, मगर जब से शहंशाहियत और रियासत का ज़माना ख़त्म हुआ है तब से कसीदा गुमनाम सी चीज़ बनकर रह गया है। कभी कोई कसीदा लिखा भी जाता है तो उसमें कसीदा के पुराने असूलों और अनासर का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो कसीदा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ हम देखते हैं। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए या बुराई की जाए। ऐसे कसीदे जिनमें किसी की बुराई की गई हों, यानी हुजू के मानी होते हैं बुराई। ये कसीदे बहुत ही कम लिखे गए हैं, यानी बुराई वाले कसीदे बहुत कम लिखे गए हैं। मदा के जो कसीदे होते हैं तारीफ़ के, उन्हें ज़्यादा लिखा जाता है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया होता है मतला कहलाता है, यानी गज़ल के पहले शेर होता है वो मतला कहलाता है। उसी तरह कसीदे में भी रदीफ़ और काफ़िया होता है। कसीदे में कई मतला हो सकते हैं। कसीदे में गज़ल की तरह मक्ता भी होता है, यानी आखिरी शेर भी होता है। कसीदे के लग़वी मानी मोटा गूदा होता है। बाज़ का ख़याल है, यानी ज़्यादातर लोगों का ख़याल है कि कसीदा कसद से निकला है जिसके मानी इरादा के होते हैं।
اور قصیدہ ارادہ کر کے لکھا جاتا ہے۔ یوں تو تقریباً تمام شعراء نے جن کا تعلق پرانے زمانے سے ہے قصیدے لکھے ہیں، لیکن مرزا رفیع سودا اور شیخ ابراہیم جوگ کو بہت شہرت حاصل ہے۔ تو اردو جو قصیدے کا جو بادشاہ ہے مرزا رفیع سودا کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس نے قصیدے کو مقبولیت دی ہے ان کا نام ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ تو قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہم دیکھتے ہیں۔ تو قصیدے کے عام طور سے 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ تسبیب یہ قصیدے کا تمہید ہوتا ہے۔ غریز یہ تسبیب اور مدح کو جوڑنے کی کڑی ہوتی ہے۔ مدح اور دعا یا حسن طلب، تو یہ 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی وضاحت اس طرح ہے۔ تو قصیدے کی تمہید تسبیب کو کہتے ہیں۔ اس میں بہادر سراب یا ثباب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں شاعر مدح سرائی کے لیے زمین ہموار کرتا ہے اور اپنے استادانہ کمال کا اظہار بھی کرتا ہے۔ غریز وہ درمیانی کڑی ہے جو تسبیب کو مدح سے جوڑتی ہے، یعنی تسبیب کو مدح سے جوڑنے والی جو کڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غریز۔ ایک دم تعریف شروع کرنے کے بجائے مدح کی طرف اس طرح آتا ہے گویا بات میں بات پیدا ہو گئی۔ مدح قصیدے کا اہم حصہ ہے۔ اس میں ممدوح کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ممدوح کی خوب تعریف کی جاتی ہے اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ حسن طلب میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے، یعنی غرض یعنی عرض مطلب کرتا ہے، اور آخری میں ممدوح کو دعا اور اس کے دشمنوں کو بد دعا دے کر قصیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اردو قصیدہ کا فن اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری کی اصناف میں قصیدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی گودے کے ہیں۔ شعری اعتبار سے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی نواب، بادشاہ، مذہبی بزرگ، اللہ، رسول یا دیگر کسی دنیاوی شخص کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن قصیدہ میں خضوع یا مذمت بھی کی جاتی ہے، یعنی کسی کی برائی بھی کی جاتی ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ مدح کے لیے ہی قصیدہ لکھا جائے، مدح یعنی تعریف کے لیے ہی لکھا جائے، تو اس میں برائی کے لیے بھی قصیدہ لکھا جا سکتا ہے۔ مذمت، خضوع یا توہین کے لیے بھی قصیدہ نگاری کی جاتی ہے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ بیشتر قصیدہ نگاری مدح کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر جو قصیدہ لکھا جاتا ہے تعریف کے لیے ہی لکھا جاتا ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ شاعر ضرورت محسوس کرے تو قافیے کے بعد ردیف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مطلع کے بعد دوسرے شعروں کے صرف دوسرے مصرے میں قافیہ استعمال ہوتا ہے۔ دراصل شروعات ہی سے قصیدہ اسی تکنیک سے لکھا گیا ہے، لہٰذا اس کی یہی فنی شکل طے ہو گئی۔ لیکن اردو میں ایسے قصیدے بھی بہت ہیں جو مثنوی یا مسدس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اب مثنوی یا مسدس کی شکل میں یعنی کوئی قصہ کہانی کے طور پر بھی لکھے جاتے ہیں۔ البتہ یہ سچ ہے کہ قصیدے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ یہی ثابت ہوا ہے کہ پہلے مطلع کہا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے شعروں کے دوسرے مصروں میں قافیہ استعمال کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو قافیے کے بعد ردیف بھی استعمال کیا جائے۔ قصیدہ نگاری کے لیے اختصار یا طوالت کی بندش نہیں ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کہنا اس کے لیے کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ شاعر اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق جتنا جی چاہے شعر لکھ سکتا ہے۔ قصیدے کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ صرف زندہ لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جو قصیدہ ہوتا ہے زندہ لوگوں کی تعریف کے لیے لکھا جاتا ہے، اور مرثیہ ہوتا ہے جو مردوں کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی مرے ہوئے لوگ کے لیے
لکھا جاتا ہے۔ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے مگر مکمل طور پر نہیں، کیونکہ بے شمار قصیدہ بزرگان دین اور رسول اللہ کے لیے بھی کہے گئے ہیں جو زندہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم قصیدے کی تعریف یوں بیان کر سکتے ہیں کہ قصیدہ اس مسلسل نظم کا نام ہے جس میں کسی کی مدح یا حضو کی جائے، یعنی کسی کی تعریف یا برائی کی جائے۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ قصیدے کے متعلق یہ مشہور ہے کہ مذہبی شخصیات سے الگ ہو کر صرف زندہ لوگوں کی مدح کے لیے ہی قصیدے لکھے جاتے ہیں، یعنی زندہ لوگوں کی تعریف کے لیے ہی قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ اردو قصیدے کے لیے 4 اجزائے ترکیبی طے کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے تسبیب، دوسرا ہے غریز، تیسرا ہے مدح یا حضو اور چوتھا ہے حسن طلب یا دعا۔ تسبیب ہوتا ہے جو قصیدے کا تمہید ہوتا ہے، غریز ہے جو تسبیب اور مدح کے جوڑنے کی کڑی ہے، مدح یا حضو یعنی قصیدے میں جس کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور آخر میں اس کو دعائیں دی جاتی ہے۔ تو اس کا ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ تو ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے جو پہلا اجزائے ترکیب ہے تسبیب۔ تسبیب کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کے اس پہلے حصے میں عام طور پر مختلف مضامین اور موضوعات پر شاعری کر کے شاعر اپنے ممدوح کو ذہنی طور پر قصیدے سننے کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عموماً بہاروں نظاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، مختلف علوم و فنون پر شاعری کی جاتی ہے، زمانے کے خوشگوارانہ اور خوشگوار ناگوار حالت واقعات بیان کی جاتے ہیں، دین و دنیا کے متعلق بھی افکار و خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی قسم کے اشعار لکھتے وقت یہ ضروری ہے کہ ممدوح کے مرتبہ و وقار کو پیش نظر رکھ کر اس سے مناسبت رکھتے ہوئے شاعری کی جاتی ہے، یعنی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاعری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو حصہ ہے غریز ہوتا ہے جو تسبیب اور مدح کو جوڑنے کی کڑی ہوتی ہے۔ تو قصیدہ کا یہ دوسرا حصہ بڑا نازک اور نفیس ہے۔ اس میں شاعر تسبیب سے نکل کر مدح پر آتا ہے، مگر اس کا یہ انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے اور سنتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ شاعر نے کب تسبیب ختم کی اور کب مدح شروع کی۔ دراصل یہ غریز تسبیب کو مدح سے دلکشی کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ اس غریز میں شاعر کو کم سے کم ایک شعر تو کہنا ہی چاہیے، ایک سے زیادہ وہ جتنے چاہے شعر کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا جو اجزائے ترکیب ہے مدح یا مذمت، یعنی قصیدے میں جو تعریف ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہ قصیدے کا تیسرا حصہ ہے جو دراصل قصیدے کی بنیاد ہے، اس کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے، یعنی تعریف یا برائی کے لیے لکھا جاتا ہے۔ مدح میں شاعر اپنے ممدوح کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ممدوح کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ فائز کر دیتا ہے۔ شاعر اپنے ممدوح کی صورت و سیرت، خصلت و عادت، قوت و شجاعت، عدالت و سخاوت، پوشاک، ہتھیار، ہاتھی، گھوڑے اور اس کے دوسرے چیزوں کی بہت تعریف کرتا ہے، یعنی جو جو اس میں حصے ہوتے ہیں ان سبھی کی وہ تعریف کرتا چلا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر تو شاعر اپنے ممدوح میں وہ صفات بھی شامل کر دیتا ہے جو اس میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اگر شاعر حضویاتی قصیدہ لکھتا ہے، یعنی برائی کے لیے قصیدہ لکھتا ہے، تو وہ اس حصے میں کسی شخص کی مذمت اور توہین کرتا ہے، اس میں طرح طرح کے خامیاں اور خرابیاں دکھلاتا ہے اور اس سلسلے میں بھی مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ بہرحال مدحت یا مذمت
जो भी हो वह इसी हिस्से में होती है। बुराई वगैरह होती है जो इसी हिस्से में होती है। इसके बाद जो चौथा अज़ाए तरकीब है, हुस्न तलब या दुआ। आखिर में शायर अपने ममदू यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है से कुछ इनाम व अकराम की तलब करता है, तो उस हिस्से को हुस्न तलब कहा जाएगा। और अगर वह अपने ममदू दुआ देता है, यानी ममदू को वह दुआ देता है, यानी जिसकी तारीफ़ की जाती है उसको वह दुआ देता है, तो इसी हिस्से को दुआ कहा जाता है या दुआ कहा जाएगा। इस मुकाम पर आकर कसीदा अपनी तकमील तक पहुंचता है, यानी आखिरी तक पहुंचता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। नाम मात्र की फ़ीस पर है। आपको डबल कोर्सेस नाम मात्र की फ़ीस पर दिए जा रहे हैं। ई नोट्स के साथ आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 1500 क्वेश्चन आपको MCQ दिए जाएंगे और बोर्ड के जो पेपर है वो सभी आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो साथियों, आज ही पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।